ڈیپ ایکسپیرینس ان سائیکالوجی، تو آپ کی نظر میں ایک اسٹوڈنٹ کا اسٹینزا کیسا ہونا چاہیے کہ وہ انٹرویو لینے والے کو مطمئن کر سکے؟ اسٹینزا کیسے ہونا چاہیے؟ سوری، اسٹینزا سر، اسٹینزا، اسکیچ، اسکیچ، اوکے اوکے اوکے، اسکیچ کیسا ہونا چاہیے؟ بٹ اس ٹاپک کے اوپر تو میں نے لاسٹ پہ آنا تھا، کیونکہ سر نے مجھے تھوڑا سا ٹارگیٹ دیا ہے کہ لاسٹ میں آپ لوگوں نے انٹرویو کی پریکٹس بھی کروانی ہے، لیکن وہ چونکہ سوال آپ نے ابھی کر لیا تو میں اس کا جواب ابھی دے دیتا ہوں کہ اسکیچ کیسا ہونا چاہیے. تو آپ میرے خیال پہ جو میں سمجھا وہ آپ فزیکل اسکیچ کی بات کرتے ہیں. سر مینٹیلٹی کی بات کریں. اچھا مینٹیلٹی کی بات کریں، ٹھیک ہے. مینٹیلٹی کے اندر پہلے یہی بات ہے کہ آپ کی سوچ کیا ہے. اس کو آپ کی سوچ یہ ہے کہ جو ہی آپ دروازے کے اندر انٹر ہوئے اور سامنے بیٹھے آفیسر کے، تو آپ کی سوچ یہ ہے کہ پتہ نہیں میں پاس ہوں گا یا نہیں ہوں گا. بچہ نہیں، میں نے سر عمران کو 30,000 روپیہ دیا تھا اکیڈمی کا، وہ حق حلال کا ہو جائے گا یا حرام چلا جائے گا. پتہ نہیں میں باہر جاؤں گا تو باپ مجھے پھینٹی لگائے گا یا اس کے بعد میں نے ایگریکلچر لینڈ میں ہل چلانا ہے. آپ کا اگر سوچ یہی چل رہی ہے اور ایک دوسرا بچہ آتا ہے اسی سوچ کے ساتھ کہ نہیں میں اس روم میں انٹر ہو چکا ہوں، سو آئی ایم آفیسر، آئی ایم آفیسر. دو اسکیچ ہیں، اور یقین مانے یہ 2 اسکیچ چل رہے ہوتے ہیں آپ لوگوں کے، 2 ایپٹیٹیوڈ چل رہے ہوتے ہیں اس ٹائم. ایک سوچ رہا ہوتا ہے کہ بعد میں جا کے تو مجھے ابو نے اتنے کھلے لگانا ہے کہ میں نے ہل چلانا ہے کھیت کے اندر. ایک یہی سوچ رہا ہوتا ہے، بلیو می ایسا ہی ہے. یہ کہتا ہے کہ وہ 30,000 روپئے میں سر عمران کو دے کے آیا ہوں نا، والدہ نے میری پٹائی کرنی ہے اور پورے خاندان نے اور محلے نے مجھے تانے دینے ہیں، اسلام آباد بھی کیا اتنا خرچہ. ایک ایپٹیٹیوڈ یہی چل رہا ہوتا ہے. دوسرا یہ چل رہا ہوتا ہے کہ آئی ایم آفیسر، آئی ول گو اینڈ فائٹ اینڈ آئی ول اچیو. تو بیٹا آپ کی کیا ہونی چاہیے ایپٹیٹیوڈ؟ ایگل کا ہونا چاہیے. ایگل جب چھلانگ لگاتا ہے نا، وہ کبھی بھی فیلئر کا نہیں سوچ رہا ہوتا، وہ صرف سکسیس کا سوچ رہا ہوتا ہے، صرف سکسیس کا سوچ رہا ہوتا ہے. اس لیے ایگل تمام پرندوں میں ایگل ہے جی، اور باقی تمام پرندے ہیں. ایگل صرف سکسیس کا سوچتا ہے. اور ایگل کیا سوچتا ہے؟ ایگل کی میں بات صرف سکسیس کا. باقی پرندے کیا سوچ رہے ہوتے ہیں؟ ڈوئل مائنڈ، ڈبل اسٹینڈرڈ، ڈبل تھنکنگ. تو آپ کا سائیکلوجیکلی کون سا ایپٹیٹیوڈ ہونا چاہیے؟ پازیٹیو نہیں، جسٹ ٹو گریب، سنیچ، کہ میں نے یہ ٹارگیٹ اچیو کرنا ہے. 101% آپ کے مائنڈ میں یہ شیئرٹی ہو کہ جس روم میں انٹر ہو رہا ہوں وہاں سے میں آفیسر بن کے نکلوں. میں آفیسر بن کے انٹر ہو رہا ہوں اور وہاں سے وہ وردی پہن کے نکلوں گا. جب آپ کا یہ ایپٹیٹیوڈ ہوگا سائیکلوجیکلی، بلیو میں آپ ون کر جائیں گے. اور 90% لوگ کیوں سلیکٹ نہیں ہوتے؟ وہ دوسرے ایپٹیٹیوڈ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں جس کی وضاحت میں نے کر دی. اینی کویسچن؟ نیکسٹ کویشچن بیٹا. جی یس Sir, what is the concept of life according to you, according to your experience? لائف، زندگی کا. Yes, sir. اچھا سوال ہے بڑا. کہ میرے نزدیک زندگی کیا ہے؟ Yes, sir. دیکھیں بیٹا، زندگی اگر آپ پوچھ رہے ہیں زندگی کے بارے میں یا زندگی آپ اسپیسیفک آرمی کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں تو اس کے حوالے سے بھی بتا دیں کہ آرم فورسز کی زندگی یا زندگی؟ Sir, زندگی کے بارے میں. زندگی کے بارے میں کیا کہ زندگی ہے کیا؟ بیٹا زندگی باب آدم سے لے کر آج تک، آج 27 تاریخ 27/7/2024 تک Yes, sir. زندگی بیٹا ایک چیز کا نام ہے اور وہ چیز ہے اسٹرگل. باب آدم کتنا ہم سے کتنا بڑا کیلیبر تھا، اس کا ایپٹیٹیوڈ تھا، اس نے بھی اسٹرگل کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے عظیم انسان تھے، انہوں نے بھی اسٹرگل کی. اور آج بھی کوئی بندہ اگر عظیم بنتا ہے، جو لائف کی فلسفی ہے اس کو فلفل کرتا ہے تو وہ صرف ایک لفظ ہے اور اس کا نام ہے اسٹرگل اینڈ نتھنگ بٹ اسٹرگل. زندگی کا کوئی اگر ولی بننا ہے تو اس کے لیے بھی اسٹرگل ہے، بزنس مین بننا ہے تو اس کے لیے بھی اسٹرگل ہے، آرم آفیسر بننا ہے تو اس کے لیے بھی اسٹرگل ہے، اور زندگی کو اگر زندگی کا نام دینا ہے تو اس کے لیے بھی اسٹرگل ہے. اسٹرگل کے بغیر زندگی نہیں ہے، وہ موت ہے. ایسا ہی ہے. از اٹ ڈیتھ؟ لائف وداؤٹ اسٹرگل از نتھنگ بٹ اٹ از ڈیڈ، اٹ از ڈیتھ. جی اس حوالے سے نظم اکثر سناتا ہوں میں. اجل ان سے مل کہ یہ سادہ دل، نہ اہل صلات نہ اہل کتاب، نہ اہل مشین نہ اہل یقین، فقط بے یقین. فقط جن کا کوئی نظریہ نہیں ہے، جو اسٹرگل نہیں کرتے، ہاتھ پیاد درے منتظر فردہ رہتے ہیں. شاعر کیا کہتے ہیں؟ اجل ان سے مل، اجل کہتے ہیں موت کو. اجل ان سے مل کہ یہ سادہ دل، نہ اہل صلات نہ اہل شراب، نہ اہل کتاب، نہ اہل مشی، فقط بے یقین. پھر اجل کو کہتے ہیں اجل سے ملو اجل کو ہنساؤ. دونوں طرف کہتے ہیں کہ اجل کو خود ملو، موت کو گلے لگا. زندہ رہنے کا تمہارا کوئی حق نہیں ہے. جو گزاری نہ جا سکی ہم سے، جو
गुजारी ना जा सकी हमसे, हमने वो जिंदगी गुजारी है। वाह, हमने वो जिंदगी गुजारी। जिंदगी का मकसद यही है कि बेटा जो गुजारी ना जा सके, जो गुजारी भी जा सकी हमसे, हमने वो जिंदगी गुजारी। और एक और हदीस है सर, क्या हदीस में लैस अल इंसान इल्ला मा सा, एग्जैक्टली इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी उसने स्ट्रगल की, कोशिश की। तो ये आपका जो According to you. सक्सेस, कामयाबी क्या है? Yes, sir. बेटा देखिए ना, कामयाबी की हर एक की अपनी डेफिनेशन है। एक बंदा पैसे कमाने को कामयाबी समझता है, Yes, sir. That is real success. हाँ। एक बंदा जो है वो सेकंड लेफ्टिनेंट बनने को सक्सेस समझता है। Yes, sir. एक बंदा जो है वो गोल्ड मेडल लेने को सक्सेस। आजकल के जोर में एक बंदा 17 अवेल करने को, अक्सर नौजवान जो है ना सर, जी, वो जी। कहते हैं गजरेट अफसर बन जाए 17। जी ऐसा ही है। तो आज के नौजवान का दिमाग में यही है कि 17 हो जाए, गजरेट ऑफिसर बन जाए, ये सबसे बड़ी क्या है? कामयाबी। सक्सेस। कोई समझते हैं जेब में 50,000 रुपया तो कामयाब है। हाँ, मतलब आजकल सबसे बड़ी सक्सेस या तो ओहदा है, या सबसे बड़ी सक्सेस आपका क्या है? पैसा। लेकिन बेटा सक्सेस ये नहीं है, Yes, sir. सक्सेस ये नहीं है। कामयाबी वो है बेटा, एक बंदे का नाम आप लोगों ने सुना होगा और उसका नाम था अब्दुल सत्तारी थी। Yes, sir. Yes, sir. वो जब कराची आया ना, एक साइकिल के ऊपर था और थान के कपड़े बेचता था कराची में। क्या बेचता था? थान के कपड़े। एक दिन वो थान के कपड़े बेच रहा है रोड के ऊपर, साइकिल के ऊपर, और सामने देखता है एक हादसा। वो हादसा ये होता है कि दो अफराद आते हैं और एक बंदे के ऊपर छुरियों से अटैक करते हैं और चले जाते हैं। ये बंदा साइकिल पे कपड़े बेच रहा है, इसने वो मंजर देखा। हालांकि उस रोड के ऊपर सर हजारों लोग गुजर रहे थे, हजारों लोगों ने वो वाकया देखा, Yes, sir. और उस वाकये में एक अब्दुल सत्तारी भी था जिसने ये वाकया देखा। तो उसने खड़े खड़े ये डिसाइड किया कि क्यों ना मैं कोई ऐसा काम करूं जिससे मैं मौके के ऊपर दुखी इंसानों की खिदमत कर सकूं। मौके के ऊपर बेटा एक कपड़े बेचने वाले बंदा क्या सोचेगा? वो ये सोचेगा मेरे खान और कपड़े बिक जाए। बाकी लोग जो गुजर रहे थे वो भी अपनी अपनी सोचों में महल थे। लेकिन इसने ये सोचा कि मैं कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाऊं कि मौके के ऊपर जो दुखी लोग हैं उनकी मदद कर सकूं। तो उसने ईदी एम्बुलेंस के नाम से दुनिया की सबसे बड़ी सर्विस बना ली। फिर बाद में जी। Yes, sir. एक साइकिल वाला बंदा कभी सोच सकता था कि उसके पास मोटरसाइकिल ही नहीं था, और उसने सिर्फ सोचा, और उसके बाद दुनिया की सबसे बड़ी ईदी फाउंडेशन बता दी इस वाक्य के बाद कि मैं दुखी लोगों को अस्पताल तक पहुंचा सकूं। मेरे ख्याल में बेटा क्या है, आपकी सोच आपकी सक्सेस है। क्या है? Thinking is your success. योर थिंकिंग इज योर सक्सेस। अब तो सितारे ईदी की एक सोच थी ना बेटा, एक पल, एक सोच आपको बड़ा आदमी बना सकता है। एक लम्हा, एक खुश नसीब लम्हा आपको बड़ा बना सकता है। सर एक लम्हा, ऐसा ही है, एक खुश नसीब लम्हा आपको अब्दुल सत्तारी बन सकता है। एक लम्हा, एक लम्हा, एक खुश नसीब लम्हा ऐसा ही है। आपको साइकिल वाले धान बेचते हुए से अब्दुल सत्तारी बना। और वो बंदा जब इस दुनिया से गया तो रियासत पाकिस्तान ने उसको 19 तोपों की सलामत दी। माशाल्लाह। उसके पीछे एक सोच थी, उससे पीछे क्या थी? एक सोच। सो बेटा योर सोच, आपकी सोच, आपकी थिंकिंग आपकी सक्सेस है किसी भी फील्ड के अंदर। That is money is the source of happiness. हाँ, अच्छा सवाल है बेटा। बच्चे का सवाल ये है कि क्या पैसा जो है वो सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है? Yes, sir. बेटा एट सम हाउ, मैं बिल्कुल निगेट भी नहीं करता। डेफिनेटली मनी इज़ हनी, माई लिटल सनी, अ रिच मैन जोक इज जाई फॉर मनी। एक बूढ़ा अंग्रेज़ अपने पोते को नसीहत करता है। बूढ़ा अंग्रेज़ किसको? पोते को नसीहत। उसका पोते का नाम होता है सनी। उसका नसीहत क्या करता है? कहता है कि मनी इज़ हनी, माई लिटल सनी। वो कहता है क्यों हनी, मनी क्यों हनी है? अ रिच मैन जोक इज जाई फॉर मैनी। वो कहते हैं अमीर बंदे की जो जोक होता है ना वो भी लोगों के लिए खुशी का बायस बनता है। ऐसे ही। वो गरीब बंदा अगर सीधी बात करे तो दूसरे को गाली लगती है। इसलिए मनी इज हनी, माई लिटल सनी। एट सम हो बेटा, जो आपकी बात है, आज का जो इरा है ये शुरू से ही ऐसा है हकीकत है कि ये। माली आसूदगी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। माली आसूदगी आपके लिए
اس سے ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. آپ کی بات میں وزن ہی تب ہوتا ہے فیکٹ ہے نا یہ. جب آپ گاڑی پہ آتے ہیں. Yes, sir. بیک گراؤنڈ کے حوالے سے تو وہ تو پھر پروفیشنل بات ہو جائے گی. سائیکالوجی کے لحاظ سے نہیں, آپ ریپیٹ کریں سائیکالوجی کے حساب سے کیسے منی. مطلب از منی از دا سورس آف ہیپینس. اکثر وہ کرتے ہیں نا ایس ایس پی میں یہ ٹاپک وغیرہ دیتے ہیں کہ یہ کینڈیڈیٹ کس طرح وہ اپنی سوچ رکھتے ہیں پیسے کے بارے میں. نہیں, پیسے کے بارے میں ہمیشہ مثبت سوچ رکھیں. جیسے میں نے آپ کو کہا نا, آپ یہ کہیں گے نا اگر ادھر کہ لعنت بھیجے پیسے کے اوپر, پیسہ کیا ہے, ادھر ولی فرشتہ نہیں بننا, تو وہ کہے گا یہ جھوٹ بول رہا ہے. وہ کیا کہے گا؟ کیونکہ یار منی کی, اچھی زندگی کی, ڈیزائر کی خواہش تو ہر ایک کی ہے, نبیوں کی بھی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت سے پناہ مانگی ہے. کس سے پناہ؟ غربت سے. تو اگر آپ یہ کہیں گے کہ میرا ایپٹیچیوڈ منی کی طرف نہیں ہے, اس کا مطلب ہے آپ جھوٹ بولنا ہے. تو وہاں آپ نے منی کی طرف ہی ایپٹیچیوڈ کرنا ہے کہ یس منی جو ہے وہ زمانے کی نیڈ ہے. جو فیکٹ ہے, جو حقیقت جو ہے, فیکٹ ہے وہ حقیقت ہے, کھول نہیں چڑھانا پھر ادھر. کال نہیں چڑھا. اب آپ ادھر فرشتہ بن جائے, ولی بن جائے. وہ پرانے ولیوں کی ہے نا کہ وہ چٹنی کے ساتھ, وہ ایسے جھوٹ بولتے ہیں لوگ. ولیوں نے بھی ہمیشہ آسودگی کی دعا کی ہے. کس کی؟ آسودگی. اور دوسروں کے لیے بھی آسودگی کی دعا کی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیشہ آسودگی کی دعا کی ہے, فراوانی کی دعا کی ہے. انہوں نے بھی غربت سے پناہ مانگی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غربت سے پناہ مانگی, وٹ دا ہیل آئی ایم اور یو آر, کہ ہم جھوٹ بولیں کہ نہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو یہ آپ نے ایپٹیچیوڈ دینا ہے کہ نہیں جو جائز منی ہے. ہاں, ان ایتھیکل ٹیکٹس کے ذریعے, ناجائز ذرائع کے ذریعے جو منی ہے وہ ڈیفینیٹلی ہارمفل ہے, وہ نقصان دہ ہے. لیکن ایک جائز ذریعے سے منی کمانا اپنے بچوں کے لیے, خاندان کے لیے اور اپنی ذات کے لیے عبادت ہے. کیا ہے؟ دیکھیں جو لیٹسٹ ایجوکیشن کی یا ایجوکیٹڈ بندے کی جو لیٹسٹ تعریف ہے نا, ڈیفینیشن ہے نا, وہ بیٹا آج سے 1400 سال بھی وہی تھی, اور آج کا جو گورا ہے, انگریز ہے, اس نے بھی یہ ڈیفینیشن جو ہے وہ اپنائی ہے. وہ تعریف یہ ہے بیٹا کہ کوئی بھی بندہ ایجوکیٹڈ نہیں ہو سکتا. وہ آکسفورڈ سے پڑھا ہے, وہ کیمبرج سے پڑھا ہے, اس کے پاس پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے, وہ کبھی بھی ایجوکیٹڈ نہیں کہلائے گا جب تک اس کی شخصیت کے اندر 3 چیزیں نہ ہوں. ایک, جب تک وہ کریٹو نہ ہو. کیا نہ ہو؟ کریٹو. اگر وہ آکسفورڈ سے پڑھ کے آیا نا, پی ایچ ڈی کی ڈگری لے آئے, لیکن اس کے اندر کریٹیوٹی نہیں ہے, کریٹو نہیں ہے. آج کی لیٹسٹ ڈیفینیشن یہ کہتی ہے وہ ان پڑھ ہے, اس سے وہ چھڑ اچھا ہے, وہ جو شیپرڈ ہوتا ہے وہ اس سے اچھا. دوسری بات, جب تک اس کے اندر کریکٹر نہ ہو, وہ آکسفورڈ سے پڑھ کے آیا ہے, جی ایسا ہی ہے, وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے, نہیں ہے. جب تک اس کے اندر کانفیڈنٹ نہیں ہے, وہ پی ایچ ڈی بھی ہے, تو وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے. یہ 3 سی ہیں. ایک 3 سی میں نے آرم فورسز کے ہیں, ایک 3 سی ہے ایجوکیٹڈ کی. یہ 3 سی آرم فورسز والے نہیں ہیں, وہ آرم فورسز والے بھی بتاؤں گا کبھی. یہ 3 سی ہے ایجوکیٹڈ کے. کریٹیوٹی جب تک نہ ہو, جب تک کوئی بندہ کانفیڈنٹ نہ ہو, جب تک کسی بندے کا کریکٹر نہ ہو. وہ آکسفورڈ سے پڑھ کے آیا ہے, وہ کیمبرج سے پڑھ کے آیا ہے, اس کی فائل میں پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے. میں اور آج کی لیٹسٹ ڈیفینیشن یہ کہتی ہے کہ وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے. اور کوئی بندہ درخت کے نیچے بیٹھا ہے اور اس کی شخصیت کے اندر کریشن بھی ہے, کریکٹر بھی ہے, اور اس کے اندر کانفیڈنٹ بھی ہے, بیٹھا درخت کے نیچے, تو لوگ آج کی ڈیفینیشن کے مطابق اس کو ایجوکیٹڈ کہیں گے, پی ایچ ڈی کو ایجوکیٹڈ نہیں نہیں کہیں گے. What is character? اوہ کیا کہنا ہے, واہ جی واہ سر. اس کے اوپر بھی اس ویڈیو لیے کلیپنگ کر دیں بچے کے لیے اس کوشچن پہ. واٹ از کریکٹر؟ اس نے مجھے جو ہے نا وہ تھپکی بھی دی ہے اور ساتھ اٹینڈو بھی کیا کہ سر کریکٹر کیا ہے سر. اور جب معصوم بچہ اتنا بڑا سوال کرتا ہے تو میرا حق ہے کہ میں اس کے اوپر جواب بھی کمپریہنسو دوں. بیٹا کریکٹر یہ ہے کہ کسی نے قائد اعظم سے یہ کہا کہ آپ ایک کلاس میں سفر کرتے ہیں, اور جو ہے گاندھی جو ہے وہ سی کلاس میں سفر کرتا ہے. آپ اپنے آپ کو بڑا کریکٹرفل کہتے ہیں, تو آپ سے تو پھر گاندھی اچھا تھا جو سی کلاس میں سفر کرتے. سی کلاس سے مراد یہ ہے کہ کم پیسوں پہ, ایک کلاس سے مراد یہ ہے کہ ہائی پروفائل. تو قائد اعظم نے یہ کہا کہ ایک کلاس میں اپنی جیب کے پیسوں سے ایک کلاس میں سفر کرنا قوم کے پیسوں سے سی کلاس میں سفر کرنے سے بہتر ہے. اپنی کمائی سے ایک کلاس میں سفر کرنا قوم کے سی کلاس
کہ پیسوں سے سفر کرنا کیا ہے بیٹا؟ بہتر یہ کیا ہے؟ کریکٹر ہے. یہ کیا ہے بیٹا؟ کریکٹر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھے تھے تو ایک صحابی جو ہے وہ پتھر باندھ گیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں کہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنا بھوکا ہوں کہ میں نے اپنے پیٹ کے اوپر ایک پتھر باندھا ہوا ہے بھوک کی وجہ سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قمیض سے وہ پیٹ دکھایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پہ پیٹ مبارک پہ 2 پتھر باندھے ہوئے تھے. کتنے پتھر باندھے ہوئے تھے؟ 2. کریکٹر ہے. کیا ہے بیٹا؟ عمر فاروق نے یہ کہا کہ اگر ایک کتا بھی دریائے فرات کے اوپر پیاس سے مر گیا تو وقت کا جو خلیفہ ہے جس کا نام عمر فاروق ہے وہ رسپانسیبل ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ بیٹا کریکٹر ہے. کیا ہے؟ تو کریکٹر جو ہے نا بیٹا یہ بڑی چیز ہے جو شاید ہم اس کے ساتھ بھی نہیں گزرے. تو یہ بڑے لوگوں کا کام ہے, یہ قائد اعظم کا کام ہے, اور اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے, اور اس سے پہلے اصحاب کا کام ہے, اور اس سے پہلے اہل بیت کا کام ہے, اور اس کے بعد قائد اعظم جیسی شخصیات کا کام ہے. تو یہ بیٹا کریکٹر جو ہے, یہ اس کریکٹر فل ہونے سے پہلے آپ کو پہلے خود مثال بننا پڑتا ہے. پہلے خود مثال. جیسے صحابی آئے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں, اور اس نے یہ کہا کہ شاید سب سے زیادہ مظلوم اس کائنات میں ہوں کہ میں نے پیٹ پہ ایک پتھر باندھا ہوا ہے. یہ پتہ نہیں کہ آگے آپ سے بڑی مثال بیٹھی ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کپڑا ہٹایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر کتنے پتھر تھے؟ 2. کریکٹر والا بندہ ہمیشہ پہلے خود مثال بنتا ہے, ایسے ہی. پھر اگلے کو موٹیویٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. لاسٹ اور کریکٹر از لاسٹ. money is last, nothing is last. Nothing is lost. Wealth is lost, something is lost. If character is lost, everything is lost. تو کریکٹر منی سے آپ کی ویلتھ سے بھی آگے ہے. اس حوالے سے ایک شعر آ گیا سر آپ کی باتوں جی, کہ بات کردار کی ہے وگرنہ عارف. بات کردار کی ہوتی ہے مگر نہ خاور. جی, قد میں انسان سے سایہ بھی بڑا ہوتا ہے. بات کردار کی ہوتی ہے مگر نہ خاور. قد میں انسان سے سایہ بھی بڑا. بات کردار کی ہے بیٹا, ورنہ قد کی کیا بات ہے, سایہ بھی اس سے بڑا ہوتا ہے. انسان کی قد نہیں ہوتی, انسان کا کردار ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اس پہ کلیپنگ کر دیں سر کے لیے.